تو ہر چیز کو انسان اوپر ایک امتحان سمجھے، چونکہ ہم ہر وقت امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہماری نیکیاں گناہ ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس پر، نزلنا، جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم مٹا ڈالیں، وجوہن، چہرے، فنردها، اور ہم پلٹ دیں ان کو، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں کے اوپر، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہ ہم لعنت کریں ان کے اوپر جیسا کہ ہم نے لعنت کی اصحاب سبت پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا معاملہ ہو کر رہنے والا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، اس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد افترى اثما عظیما، پس تحقیق اس نے گھڑ لیا ہے بہت بڑا گناہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، پہلی کتابیں جن کے پاس موجود ہیں، آمنو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، بما، اس کے اوپر، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تمہارے پاس کتابیں ان کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ ان کا جو اصل مین مسئلہ ہے، مسئلہ توحید، جو سب کتابوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، سب کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، وہی مسئلہ یہ کتاب بھی بیان کر رہی ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہی مسئلہ تمام کے آسمانی کتابوں میں مشترکہ تھا، تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود تھا، متفق علیہ مسئلہ تھا، یہ تمام کے تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود تھا۔ اس لیے اس مسئلے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، پچھلی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے، مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں وہ پچھلی کتابوں میں موجود تھی، تو یہ بتا رہی ہے کتاب کہ اس کتاب کو مان لو، سارا کچھ یہ بتایا جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں مصدقا لما معکم، یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ کتابیں اور یہ کتاب آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ان نطمسا، مان لو، وگرنہ کیا ہوگا، ان نطمسا، یہ کہ ہم مٹا ڈالیں، وجوہن، چہرے، یعنی چہرے کو ہی بالکل برابر کر دینا، ناک رہے نہ کچھ بھی نہ رہے منہ کے اوپر، بالکل صفایا کر دے ہر چیز کا۔ فنردها علی ادبارہا، یہ ہم چہروں کو پلٹ دیں پیٹھوں کی طرف، یعنی یہ ناک، آنکھ، یہ جو سب کچھ منہ سامنے ہے یہ پیچھے چلا جائے، چل انسان اس طرف رہا اور منہ پیچھے ہو، کیسا عجیب ماحول بنے گا۔ اللہ فرما رہے ایسا بھی میں کر سکتا ہوں، جب میں نے سیدھا لگایا الٹا بھی لگا سکتا ہوں، اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہے اصحاب سبت پر۔ اصحاب سبت کون تھے؟ یہ ایک قوم تھی جن کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب یہ کیا کرتے؟ ہفتے کے دن تو نہ پکڑتے، وجہ انہوں نے ایسے بنا لیا، تو بڑی نہر تھی جس کے اندر مچھلیاں تھیں، اپنی اپنی کھالیاں سے نکال کے نا سائڈ پہ حوض سے بنا لی۔ اب حوض کے اندر کیا کرتے، وہ صبح جاتے ہفتے کے دن، جو دیکھو مچھلیاں بے بہا اوپر آ جایا کرتی، اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ہفتے کے دن مچھلیاں بے بہا بھاگی پھرتی ان کے سامنے، اور باقی پورے ہفتے میں مچھلی آتی نہ، بڑا ان کو مسئلہ تھا۔
اب کیا ہوا، ہفتے کے دن اب یہ جاتے، دیکھا مچھلیاں چل رہی ہیں، وہاں سے وہ ڈھکن سا اٹھا دیتے، جیسے صبح کے اوپر آپ نے دیکھا پانی لگانے کے لیے کھالے کے اوپر ڈھکن سا لگاتے ہیں، وہ ڈھکن سا لگایا ہوا تھا، وہ اٹھا دیتے، اب مچھلیاں ان کے حوض کے اندر آتی جاتی رہتی، واپس وہ جا نہیں سکتی تھی، وہ نیچا ہوتا تھا، اب واپس نہ جا سکتی، وہ اس کے اندر پھنستی جاتی، شام کو جاتے پھر ڈھکن آگے کر کے چلا جائے، سمجھتے ہیں ہم ہفتے کے اندر مچھلی نہیں پکڑی ہم نے، حالانکہ وہ ہیلا بہانہ کر کے 20 دن پکڑ رہے تھے، اور اگلے دن جاتے سارا اپنے حوض سے مچھلیاں پکڑ کے اس میں بیچتے، سارا کچھ ان کا نظام چلتا رہتا۔ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن انہیں ہیلے بہانے سے ایسا کیا، پھر رب العالمین کی طرف سے پھٹکار آئی، لعنت آئی، کیا ہوا، سب کو بندر بنا دیا اور ایک کو کئیوں کو خنزیر بنا دیا، تو یہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار آئی تھی۔ اب جب جو سارے لوگ تھے نا، جو یہ ہفتے والے جو لوگ تھے، ہفتے کے مچھلی شکار کیا کرتے تھے، جب یہ رات کو سوئے تو انسان سوئے تھے، لیکن جب رات صبح اٹھے تو سارے بندروں کی آوازیں نکال رہے تھے، بندر کی شکل میں تھے سارے، حتیٰ کہ جو وہاں پہ جو بنی اسرائیلی لوگ تھے، یعنی جو پیغمبر کو ماننے والے تھے، ان کے پاؤں کو پڑ رہے ہیں اور چیں 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 جس طرح وہ کرتے ہیں بندر، وہ سمجھ بھی نہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد سمجھ آ رہا تھا، جس طرح گونگا بات کرتا ہے نا، گونگا بات کچھ نہ کچھ اشاروں سے سمجھ آ جاتی ہے، وہ اشارے کر رہے تھے کہ ہم جو نا معافی دلوا دو اللہ سے، ہمیں جو نا ایسے کروا دو، لیکن نہ ہوا۔ اللہ نے کیونکہ پہلے کہا تھا کہ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب جب یہ بندر ہے نا، یہ جو بندر ہے یہ ان کی نسل نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یہ انہی کی نسل چلی آ رہی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ایک عام جانور ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جانور ہے، جیسے عام جانور ہوتے ہیں، نسل ہے اس جانور کی کہ یہ نہیں ہے کہ انہی کی نسل چلی آ رہی ہے، یہ بندر وہی سے چلتے چلتے آج تک یہ وہی، بالکل غلط بات ہے، یہ جانور ہیں، پہلے بندر تھے تو بندر بنائے نا، سوچنے کی بات ہے نا، حضرت فرمایا ہم نے بندر بنا دیا، پہلے بندر کا تصور ہی نہ ہوتا تو پھر بندر کیا مطلب کیا ہے ان کا کہ پہلے بندر تھے تو تب بندر بنے نا، پہلے ان کی شکلیں موجود تھی، لہذا سے معلوم ہوتا کہ یہ بات غلط ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بس۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ باز آ جاؤ وغیرہ تمہیں تمہارے چہرے مسخ کر دوں گا، تمہیں بندر بنا دوں گا، لیکن وہ باز نہ ہے تو اللہ نے بنا دیا۔ اب یہ دعوت دی جا رہی تھی یہود کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ اے اہل کتاب باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، تو بہت سارے اہل کتاب ایمان لائے بھی۔ حضرت کعب، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی انہوں نے فوراً سے بھاگ کے وضو کیا، اور جب وضو کر رہے تھے وضو کا پانی بھی نا جو دھو کے منہ، وہ ہاتھ ملتے ملتے بھاگ رہے تھے کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے، کہیں عذاب میرے اوپر ہی نہ آ جائے، مطلب بہت سارے پھر ایمان لائے بھی تھے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو یہ بات اللہ نے فرمایا کان کھول کے سن لو، شرک کئی قسم یعنی گناہ کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک گناہ جو سب سے برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے بارے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، کبھی بھی نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، جو شریک ٹھہرایا جانا ہے نا اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں، اللہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ یہی آیت اسی سپارے میں 2 دفعہ آئی ہے، یہی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہاں تک یہ 2 دفعہ اسی سپارے میں اتنی آیت آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 دفعہ ایک بات کہی جائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ نے یہ بات، اللہ کی تو بات ایک دفعہ بھی اہمیت والی تھی، لیکن جب 2 دفعہ کہا مطلب یہ زیادہ اہمیت والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک، خدا نخواستہ کوئی انسان کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے، ایسی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں مشکل ہو گئی ہے، کسی نے کہا جی فلاں دربار کے اوپر جاؤ، وہاں پہ بابا بیٹھا ہے، ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائے گا، اب یہ انسان اگر چلا گیا ساری کی ساری مشکل کو وہ پانی پھر جائے گا، جس نے مصیبت برداشت کی تھی اللہ کی طرف سے جس کو ثواب ملا تھا، نیکیاں ملی تھی، وغیرہ جو ایمان والا انسان ہے نا، اگر انسان نے اس طرف جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو چیز اس کو پتا تھا میں نے چیز اس میں رکھی ہے، ہاتھ ڈالا اس میں نہیں تھی، اس کا تھوڑا سا ذہن پریشان ہوا، اس نے اس جیب میں ڈالا، ہاتھ اس میں مل گئی، اس کے اوپر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ ایمان والے کی تو نیکیاں رکتی نہیں ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔
تو ہر چیز کو انسان اوپر ایک امتحان سمجھے، چونکہ ہم ہر وقت امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہماری نیکیاں گناہ ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ کبھی جناب آسائش دے کے، صحت دے کے رب العالمین امتحان لیتے ہیں، کبھی بیماری دے کے امتحان لیتے ہیں کہ میرا دربار چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، میرے دربار پہ رہتا ہے کہیں اور جا کے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک والے کو چاہے گا ہی نہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری سفارش کا حصہ میرے ہر امتی کو پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ میرا ہر امتی وہاں میری سفارش سے فائدہ اٹھائے گا، اس کو فائدہ ہوگا میری سفارش سے، لیکن صرف اس امتی کو میری جو نا وہ سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے گیا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں، تصور کریں اس کو، کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک، لہذا سے بچنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے نا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑا ایک بہتان لے کے آتا ہے، بہت بڑا گناہ گھڑ کے لے کے آتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اس نے کر دیا۔ یہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم شرک سے ضرور بچنا چاہیے، دوسرے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگے، کوئی بھی گناہ ہو جائے چھوٹا ہو بڑا ہو، جس طرح کا بھی گناہ ہو فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن اگر شرک خدا نخواستہ ہو جائے، مرنے سے پہلے اس کی توبہ ہے، مرنے سے پہلے توبہ ہے۔ جب تک انسان زندگی میں موجود ہے اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگ سکتا ہے، شرک کی حتیٰ کہ شرک تک کی معافی مانگ سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو ہی مر گیا اور اگر شرک کی حالت میں دنیا سے گیا تو وہ پکا جہنم میں گیا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو انسان مشرک ہوں گے نا، مشرک، باقیوں کو تو رب العالمین آہستہ ان کے گناہوں کو دھو دھا کے جنت میں بھیج دیں گے، حتیٰ کہ آخری جنتی بھی جنت میں جو نا وہ جہنمی اور نکل کے جنت میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد جو جہنم والے ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس طرح صندوق نہیں بند ہوتے، صندوق اس کے اندر کوئی چیز رکھ کے اوپر سے بند کر کے باہر تالا لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ان کو جہنم کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نہ ان کی کوئی سنے گا نہ ان کو کوئی دیکھے گا، ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہمیں کبھی ایسا موقع ہی نہ دے، کبھی ایسا ماحول ہی نہ بنائے ہمارے لیے کہ ہم شرک کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں کوئی ایسا موقع نہ آ جائے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت محتاط انداز میں چلنا چاہیے، ہر وقت محتاط رہے، کہیں مجھے کوئی چودھری بنا کے لے کے جا رہا، سارا چودھری یہ جائے گا تو اسی کریں گے، یہ کریں گے تو وہ کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی بھی زور آور اللہ کے سامنے نہیں ہوگا، سب وہاں پہ محتاج ہوں گے، سب وہاں پہ کمزور ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کی مان کے زندگی گزارے، اللہ کی ذات کو نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔